السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قبر پرست مفتی کو جواب: اگر شہید کو مردہ نہیں کہہ سکتے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہنا ٹھیک ہے؟ تو یہ مفتی ثمر عباس الیاس قادری: کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مردہ کہنا ٹھیک ہے؟ اور انجینئر محمد علی مرزا۔ تو مفتی ثمر عباس جی جو ہے انہوں نے کچھ باتیں جو ہے شہید کے معاملے میں رکھا ہے، اور جو شہید کا لفظ آیا ہے اس کو مردہ نہ کہنا، تو اس چیز پر یہ ویڈیو بنایا گیا ہے، اور اس میں جو ہے سبھی لوگوں کو جو ہے انکلوڈ کیا گیا ہے، جو کہ مفتی ثمر عباس نے کیا ہے۔ اور اسی پر اب جو ہے علی مرزا کا اس پر کیا بیان آتا ہے اور انہوں نے کیا بولا ہے، وہ آپ اس ویڈیو میں سن سکتے ہیں، اور اس سے آپ کو کچھ اچھی باتیں ہی معلومات ہوں گی۔ اور مفتی ثمر عباس کا کہنا جو ہے وہ کہاں تک صحیح ہے، اور اس پر علی مرزا اگر بولتے ہیں تو وہ کتنا درست ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، سمجھیں، اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو حق بات سننے، حق بات دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے۔ آمین ثم آمین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی ہی توجہ طلب بات ہے، آپ نے فرمایا ما من نبی الا لہ وزیران من اہل السماء و وزیران من اہل الارض۔ فرمایا کوئی نبی کائنات میں ایسا نہیں ہے جس کو اللہ رب العزت نے 2 وزیر آسمانوں میں نہیں دیے اور 2 وزیر زمینوں میں نہیں دیے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے۔ فرمایا مجھے بھی اللہ نے 2 وزیر آسمانوں میں دیے اور 2 وزیر مجھے زمینوں میں دیے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں والے وزیر کون سے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فجبرائیل و میکائیل، ایک کا نام جبرائیل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے۔ جب یہ پوچھا گیا کہ زمین کے آپ کے وزیر کون ہیں؟ فرمایا ابو بکر و عمر، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے۔ آپ ذرا اس بات کو غور سے سنیے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 وزیر ہیں، تو میں نے کہا وزیر ہوتے کس کے ہیں؟ سادہ بات، میں زیادہ سوال و جواب آپ سے نہیں کرنا چاہتا، لیکن توجہ چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں وزیر تو ہوتے ہیں بادشاہ کے، میں نے کہا یہ تو وزیر ہیں، بتاؤ بادشاہ کون ہے؟ کہا انڈرسٹوڈ بات ہے، بادشاہ تو حضور ہیں۔ تو میں نے کہا اگر حضور ہیں تو یہ ان کے وزیر ہوئے؟ کہا بالکل، اس میں حضور نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یہ وزیر ہیں، اچھا وہ بادشاہ یہ وزیر۔ تو میں نے کہا پھر میرا ایک سادہ سا سوال ہے، بالکل ہی سادہ سا، آپ بتائیں کہ آسمان والے وزیر جبرائیل اور میکائیل یہ دونوں مردہ ہیں یا زندہ ہیں؟ کہا یہ تو زندہ ہیں۔ میں نے کہا اچھا رکیے، آپ کے جو زمینوں والے وزیر ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، حضرت عمر تو شہید ہوئے نا؟ کہا بالکل شہید ہوئے۔ شہید مردہ یا زندہ ہے؟ کہا زندہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا بھی وہ زہر عود کر رہا تھا جو سانپ نے ڈنگ مارا تھا، بات لمبی ہے میں اشارہ دے رہا ہوں، تو وہ شہادت سری تھی۔ کہا بالکل وہ بھی شہید ہیں، تو شہید زندہ یا مردہ ہے؟ کہا بالکل زندہ ہے۔ تو میں نے کہا آقا کریم کے وزیر آسمانوں والے وہ بھی زندہ، زمینوں والے شہید وہ بھی زندہ، تو مجھے یہ تو بتاؤ جس بادشاہ کے وزیر زندہ ہیں وہ بادشاہ کیسے مردہ ہے؟ امام احمد رضا کا نوکر بننا پڑے گا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اس وقت ابھی کتنے انبیاء کرام علیہ السلام ایسے ہیں جو ابھی زندہ ہیں، جن کو ابھی تک موت نہیں آئی، ان کے نام ارشاد فرما دیں۔ یوں تو ہر نبی زندہ ہے، یوں تو ہر نبی زندہ ہے، یوں تو ہر نبی زندہ ہے، یوں تو ہر نبی زندہ ہے۔ اگر ہم شہید کو مردہ نہیں کہہ سکتے تو آپ علیہ السلام کو مردہ کہنا ٹھیک ہے، تو کون نبی علیہ السلام کو مردہ کہتا ہے؟ آج تک کسی نے نہیں کہا۔ ہم یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، آپ کو موت آ گئی ہے، اور یہ تو قرآن میں لکھا ہے انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔ ادھر تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کہہ سکتا ہے بندہ نہیں کہہ سکتا۔ ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو،
بخاری میں کم از کم 4 جگہ پہ حدیث ہے، حضرت ابوبکر نے رسول اللہ کی میت پہ جب خطبہ دیا تو حمد و صلات کے بعد پہلا جملہ یہ بولا، کیا بولا؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ہاں آؤ نا گوڑیاں تھلے تسی. اب مجھے بتائیں کیا حضرت ابوبکر اللہ ہے؟ کیا وہ پیغمبر ہیں؟ نہیں، امتی ہیں. کیا ایک امتی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نبی کی میت کے اوپر ان کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے؟ جی آج 295C لگے گی، اس زمانے میں 295C نہیں ہوتی تھی. جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے. فإن محمدًا قد مات. وصال شریف نہیں فرمایا، وفات شریف نہیں فرمایا، حالانکہ دونوں عربی کے لفظ ہیں. پردہ شریف یہ اردو کا لفظ ہے، یہ نہیں فرمایا. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے. مجھے بتائیں صحابہ میں کوئی حضور کی عبادت کرتا تھا؟ جملہ ہی فرضی، تاکہ آپ کے عقیدوں کی تطہیر ہو. کیونکہ اس انسانیت نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ امام الموحدین عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ سب سے بڑا شرک انسانیت میں ہو رہا ہے. اتنا بڑا شرک بت پرستی کے نام پہ نہیں ہوا جتنا ایک پیغمبر کے نام پہ ہوا ہے. آج بھی 2.25 ارب عیسائی یا ان جیزس کرائسٹ کو گاڈ کلیم کر رہے ہیں یا گاڈ کا بچہ کلیم کر رہے ہیں. اور بخاری کی حدیث دیکھنا، میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. محمدن عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. محمد رسول اللہ کی یہ کامیابی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کی میت کے اوپر ان کی تربیت یافتہ لوگ محفل درود نہیں کر رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے. کوئی آندھا دوسرا عیسیٰ ابن مریم نہ بنا لے محمد رسول اللہ کو. اور پھر اس بات پہ اکتفا نہیں کیا، پھر اس کی دلیل میں قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات. یہ بھی قرآن کے الفاظ. او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا اپنے دین سے تم الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یہ غزوہ احد کے موقع پہ آیات نازل ہوئی تھی. المستدرک للحاکم میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی. پھر سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 پڑھی، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تھی. سورہ الزمر کی آیت نمبر 30، انک میت وانہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. حاکم میں تو ایک تیسری آیت کا بھی ذکر ہے، بخاری میں تو 2 آیتوں کا. حاکم میں آیا کہ سورۃ الانبیاء کے سٹارٹ میں جو آیت آتی ہے نا کہ ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بنایا کہ جو کھانا کھانے کا محتاج نہ ہو، اور نہ ان کے جسم ایسے بنائے تھے کہ ہمیشہ دنیا میں رہے. یہ آیت بھی پڑھی. ہائے ہائے ہائے، میت رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیان توحید ہو رہی ہے. یا بابوں کی میتوں کے اوپر بابوں کے نغمے گائے جا رہے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ کی میت پہ محفل نعت نہیں ہو رہی، توحید بیان ہو رہی ہے. تو آپ سمجھ لیں پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا پیغمبر اور ہے، بابوں کا پیغمبر اور. یعنی تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے کلیم تو یہ اسی خدا کو کر رہے ہیں. اور صرف یہ نہیں، وہ ہندو بھی اسی خدا کو ہی مان رہے ہیں. لیکن ہم ہندوؤں کہتے ہیں بھائی تمہارا بھگوان اور ہے، بھگوان کی یہ کوالٹیز نہیں ہونی چاہیے جو تم کلیم کر رہے ہو. اگرچہ تم ہماری گاڈ کو بھگوان کہہ رہے ہو، ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے. وہ ہے جس کا تعارف پیغمبروں نے کروایا. تخلیق کائنات سے پہلے اللہ کے نور سے تخلیق کیے گئے، یہ بالکل جھوٹ ہے، کوئی ایسی بات نہیں، جعلی روایت ہے. قرآن میں واضح آ چکا ہے. نور بشر کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں. تلاوت میں جو آیت سجدہ میں سجدہ مس ہو جاتے ہیں، کیا میں نماز کے آخر میں سجدہ کر سکتا ہوں؟ نماز کے بعد بے شک کر لیں. آپ نماز کے سجدہ تلاوت پہلی تو بات ہے فرض اور واجب نہیں ہے، سنت ہے. اگر چھوٹ بھی جائے گناہگار نہیں ہے، نہ اس کے لیے وضو شرط ہے. نماز کے اندر سنت یہ ہے کہ جب آئے تو آپ رفع الیدین کر کے سیدھے سجدے میں چلے جائیں، کیونکہ تکبیر جب بھی کہی جائے گی نا قیام کی حالت میں رفع الیدین ضرور ہوگا. سجدہ تلاوت کے اوپر میرا مسئلہ 118 ریکارڈڈ ہے، 119، اور میں نے سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ بھی لکھے، بعد میں بھی آپ کا